We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے کوئی بھی بات منوانے کا طریقہ۔ یہ جملہ اکثر دل کو ایسی جگہ چھو جاتا ہے جہاں انسان کی ساری کمزوریاں، ساری پریشانیاں، ساری راتیں اور سارے آنسو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خواہش ضرور جاگتی ہے کہ کاش اسے وہ راستہ مل جائے جس سے اس کا رب اس کی بات فوراً سن لے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ آج ہم آپ کو اسی راز کے قریب لے کر جائیں گے، وہ راز جس کی خوشبو ہماری پوری تاریخ میں پھیلی ہے، وہ راز جسے اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے کے دلوں میں رکھا، اور وہی راز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے روشن ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ وہی راز ہے جس کی طرف ایک بزرگ نے اشارہ کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور وہ مسکرا کر کہہ اٹھے تھے، جب دل خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ دل کے سپرد ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں، وہ حقیقت جس نے ان لوگوں کی دنیا بدل دی، جنہوں نے اسے سچ مان کر اپنا لیا۔ انسان کی زندگی میں ایسے کئی مقام آتے ہیں جہاں زبان چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، دل ٹوٹ جاتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حالات بوجھ بن جاتے ہیں، اور انسان ہر سہارے سے مایوس ہو کر صرف ایک دروازہ دیکھتا ہے، اللہ کا۔ اور جب کوئی بندہ خالص دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو ایک عجیب سا سکون اس کی روح میں اتر جاتا ہے۔ یہ سکون خود اپنے اندر اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دعا راستہ پکڑ چکی ہے، رب کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ وہ کیفیت کیسے حاصل ہو؟ اللہ سے بات منوانے کا طریقہ آخر ہے کیا؟ اس کا پہلا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رب کے سامنے سچی عاجزی کی تفسیر تھی۔ سوچنے والی بات ہے کہ وہ ذات جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، وہ ذات جسے زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ٹھہرایا گیا، وہ ذات جب اللہ سے دعا کرتی تھی تو اس کیفیت میں کھڑی ہوتی تھی جیسے ایک محتاج اپنے مالک کے در پر کھڑا ہو۔ حالانکہ اگر کوئی چاہتا تو اللہ سے باتیں منوا سکتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کے در پر انسان ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے، اور یہی مقام دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تکلیف رحمت تھی، ہر مشکل میں حکمت تھی۔ طائف کا واقعہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا، جب قدم خون میں تر ہو گئے، جب دل ٹوٹنے کے قریب تھا، تب فرشتے نے آ کر بدلہ لینے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، شاید ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی ہوگا جو اللہ کو پہچانے گا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف رحم نہیں تھا، یہ وہ دل تھا جو اللہ کی مرضی پر اپنا دکھ کو قربان کر دیتا ہے، اور جب انسان اپنی خواہش کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو انسان نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچے ہوں۔ یہی تو اللہ سے بات منوانے کا پہلا درجہ ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب دل سے یہ کیفیت نکل آئے کہ میری مرضی پوری ہو جائے، اور اس کی جگہ یہ سوچ آ جائے کہ اے اللہ، مجھے وہ دے جو تیرے نزدیک بہتر ہو،
तब आसमान से ऐसी मदद उतरती है जिसमें देर तो हो सकती है मगर अंधेरा नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये कैफियत बार बार नजर आती है। गारे सौर में जब दुश्मन बिल्कुल ऊपर तक आ गया था तो इंसान सोच सकता है कि इस वक्त कितना खौफ होगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पूरे यकीन के साथ कहता है, इन्नल्लाह माआना, अल्लाह हमारे साथ है। ये वही कैफियत है जो दुआ को ताकत देती है और फिर अल्लाह दिल की कैफियत को देखकर फैसले बदल देता है। इंसान अक्सर समझता है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम है, मगर हकीकत ये है कि दुआ उस दिल से निकले जिसमें दुनिया की गंदगी ना हो, जहां हसद ना हो, तकब्बुर ना हो, सख्ती ना हो और दूसरों के लिए बद्दुआ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों के लिए भी खैर मांगी। ये वो मकाम है जहां अल्लाह दिल की बातों पर मुस्कुरा देता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे की मदद करो। दिल जब नरम हो जाता है तो दुआ के दरवाजे भी नरम हो जाते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम अल्लाह से हर चीज चाहते हैं मगर दिल में वो रोशनी पैदा नहीं करते जो दुआ को पर लगा सके। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ करने से पहले अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली कर लिया था। वो अपने रब के सामने ऐसे खड़े होते थे जैसे दुनिया में बस दो ही हैं, एक दुआ करने वाला और एक सुनने वाला। तहज्जुद की नमाज में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं के साथ दुआ करते थे तो पूरी रात गवाह होती थी कि बंदा जब पूरी सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह इसके लिए सारी कायनात की समतें बदल देता है। यही कैफियत हमें भी चाहिए। इंसान जब अल्लाह से मांगता है और साथ ये मांगता है कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, तो यकीन करें दिल की दुनिया ही बदल जाती है। जब दिल बदल जाता है तो जज्बात बदल जाते हैं, जब जज्बात बदलते हैं तो सोच बदल जाती है और जब सोच बदल जाए तो दुनिया की मुश्किल भी आसान लगने लगती है। यही अल्लाह से बात मनवाने का दूसरा राज है। दिल को पाक करना, दिल को नरम करना, दिल को अल्लाह से जोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें ये भी नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अल्लाह से मायूसी की बात नहीं की। जब हालात सब के खिलाफ थे, जब दुनिया तंग हो गई थी, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से यही कहा, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जुमला एक ऐसी रोशनी है जो रहती दुनिया तक इन लोगों की रहनुमाई करेगी जो अल्लाह को पुकारते हैं मगर ये नहीं जानते कि किस कैफियत में पुकारा जाए। जब इंसान अल्लाह की रजा को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है तो फिर अल्लाह भी इसकी रजा को अपनी रहमत से भर देता है, यहाँ तक कि वो बंदे की दुआ को कबूलियत के लिए आसमानों पर ऐलान करा देता है। इंसान जब सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है तो फिर पूरी कायनात इसके लिए बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तब्दीली कभी बाहर से नहीं आती, हमेशा पहले दिल के अंदर पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यही सिखाया कि अल्लाह से बात मनवाना हो तो पहले अपने दिल को वो बना लो जिसके करीब अल्लाह आना पसंद फरमाता है। दिल साफ हो, इरादे सच्चे हों, सोच में नफरतें ना हों और अल्लाह के फैसले पर एतमाद हो। ये वो चार सतून हैं जिन पर कबूलियत खड़ी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक और पहलू भी बहुत रोशन नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जल्दबाजी नहीं की। हम दुआओं को जल्दी कबूल होते देखना चाहते हैं मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलते हुए सब्र, यकीन और तस्लीम जरूरी है।
طائف کے بعد فتح مکہ کے دروازے کھلنے تک جو 13 سال کا سفر گزرا، وہ آج بھی اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے برداشت کر لے تو اللہ اس کے لیے وہ کچھ کر دیتا ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، اور جب نتیجہ نہ آئے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے اور اللہ کے درمیان پردوں کو چیر کر اوپر اٹھتی رہتی ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ کہے میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ یہ حدیث پوری ایمان کی دنیا بدل دیتی ہے، یعنی دعا کو اللہ کی رحمت پر چھوڑ دینا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دعا کا اثر ہوتا ہے، ہر ایک کا یا تو دعا جیسی کی ویسی قبول ہو جاتی ہے، یا اس سے بہتر کسی صورت میں واپس ملتی ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو روک دیتی ہے، یا قیامت کے دن اجر بن کر سامنے آتی ہے۔ انسان اگر یہی سمجھ لے تو دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک شوق اور ایک روشنی، ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور یقین وہ طاقت ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، دعا ایمان کا مغز ہے، اور مغز وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ اس لیے جب بھی اللہ سے بات کریں ایسے کریں جیسے پوری دنیا میں بس وہی آپ کا سہارا ہے، جیسے آپ کی ہر سانس اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو سمجھ سکے، اور جیسے آپ کا دل صرف اسی کے سامنے سچ بول سکتا ہے۔ اسی کیفیت میں کی گئی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے، لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑا راز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل کے باوجود دوسروں کے لیے خیر مانگتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو دل کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں مانگا، کبھی کسی کے لیے برائی نہیں چاہی، اور اللہ نے اسی خلق عظیم کے بارے میں فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی بلندی پر ہیں۔ جب انسان دوسروں کے لیے خیر مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں بھی خیر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو دل کو اللہ کے سامنے قبولیت کے درجے تک لے جاتا ہے، وہ درجے تک جہاں انسان کی دعا صرف ایک درخواست نہیں رہتی بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی قوت بن جاتی ہے۔ اللہ سے بات منوانے کا راز یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خود گھبرائے نہیں، دل کو حسد سے پاک رکھے، اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم سمجھے۔ ایسا شخص جب دعا کرتا ہے تو اس کے الفاظ نہیں، اس کی نیت آسمانوں میں بلند ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بات جلد مانے تو ہمیں اپنی زبان، اپنے دل، اپنی سوچ اور اپنے عمل کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ڈھالنا ہوگا۔ پھر دیکھیں کیسے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، کیسے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسے راستے بن جاتے ہیں۔ دعائیں تب ہی قبول ہوتی ہیں جب دعا مانگنے والا خود دعا کے قابل ہو، اور یہ قابلیت دل کی صفائی، نیت کی صفائی اور کردار کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے اس تحریر کے آخر کو دعا سے روشن کرتے ہیں، اس دعا سے جو صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی ہو، روح کی ہو۔ اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہماری ہر ضرورت، ہر دعا، ہر سانس، ہر امید ہے، اے وہ رحمان جس کی رحمت سمندروں سے گہری ہے، اے وہ کریم جس کا دینا
کبھی رکتا نہیں، اے وہ مالک جس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں پر اپنی محبت کے دروازے کھول دے، ہماری روحوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے سینوں سے ہر اندھیرا، ہر بوجھ، ہر خوف، ہر حیرت دور فرما دے۔ یا رب ہمیں وہ عاجزی دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، ہمیں وہ صبر دے جو دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں وہ یقین دے جو فرشتوں کو حیران کر دیتا ہے، ہمیں وہ خشوع دے جو دعا کو قوت دیتا ہے، اور ہمیں وہ ایمان دے جو ہر حال میں یہ کہہ سکے اے اللہ جو تو نے لکھا ہے وہی بہترین ہے۔ یا رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ تو انہیں قبولیت کے قابل سمجھ لے۔ یا اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو دل میں ہے اسے بہتر صورت کے ساتھ پورا فرما، اور جو ہمارے حق میں نہیں اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا رب ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ان کے اخلاق عطا کر، ان کی محبت نصیب کر، اور ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں دے، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے آباد کر دے۔ یا رحمان جب کہیں بھی دکھ ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، بے بسی ہے، اس سب کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ہر بگڑی ہوئی بات سدھار دے، ہر گمشدہ امید واپس دے دے، ہر دعا کی قبولیت کے لائق بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے ہیں اور ہم تجھ سے بہتر کسی کو نہیں پاتے، تو ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ آمین یا رب العالمین۔